سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم اذهب، یہ تھا صلہ رحمی کا رنگ، لوگوں کو پیار سے نیڑے کیا جاتا ہے، دھکے نہیں دیے جاتے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی میرے اور آپ کے آقا و مولا کے بارے میں ام المومنین نے، وہ وہی بات جس پر گفتگو ہو چکی، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، زندگی سچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کی۔ اور تیسری بات کہی وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، کمزوروں، لاچاروں، اراملہ، مساکین، یتاما، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، دکھی لاچاروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل برستا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بادلوں کو تو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تو زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو زمین کو فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو جانوروں کو ہوتا ہے۔ جانور چارہ کھاتے ہیں تو خود فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ دودھ تو اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے درخت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی چھاؤں میں بیٹھا ہو، وہ تو خود جلستا ہے دھوپ کے اندر، اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ درختوں پر لگنے والا پھل جو ہے وہ اوروں کے کام و دھان کی تسکین کا سامان کرتا ہے۔ اوروں کے لیے جینا کمال ہے، اوروں کے لیے زندگی گزارنا کمال ہے۔ اوروں کے لیے آپ کا دامن وسیع ہو جائے، لوگوں کو اپنے دامن رحمت کے حصار میں لے لیں، لوگوں کے لیے نرم دل بن جائے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کتنا ستھرا معاشرہ تشکیل پا جائے اگر ہم سیرت کے صرف ان 6 عنوان پہ آ جائیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کمائی کر کے اس کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہمارا ہمسایہ غریب ہے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اگر اس کے بچے زیادہ ہیں، وہ کثیر العیال ہے، تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ہم اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی تو ہماری ہمسائیگی میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو پھر کفار والی بات ہوئی۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے ہم ان کو کیسے امیر کر سکتے ہیں، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں ان کو۔ یہ آزمائش ہے تمہیں دولت دے کے آزمایا گیا، اور ان کی آزمائش ہے انہیں غربت دے کے آزمایا گیا۔ میں کہتا ہوں اسلامی معاشرت کے اندر جب ہم ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی جو تلقین کی گئی ہے، مجھے بتائیے ایک گلی کے اندر 10 گھر ہیں، اگر 10 گھر ایک گلی کے اندر ہیں تو اس میں سے 2 گھر ہوں گے جو غریب ہوں گے، باقی 8 گھر جو ہیں وہ آسودہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چلو اپنا گزر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 گلی کے گھر جو ہیں ان میں سے 8 افراد اگر آسودہ ہیں تو کیا وہ ان 2 گھروں کو اپنے ذمہ نہیں لے سکتے؟ صرف اپنی ہی گلی سنبھال لیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں اور ان کی شادیوں کا اہتمام کر دیں، مشکل میں ان کے کام آ جائیں، تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے۔ نہیں، ہمارا معاشرہ یہ تو ویشیوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف اپنی گلی سنبھال لیں، میں فہرست بنا لوں اپنے محلے کی، امراء کی بھی بنا لوں اور غرباء کی بھی بنا لوں، اور غریبوں کی مدد اپنے ذمے لے لوں، تو کتنا اچھا ماحول بن جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہم دین سمجھتے ہیں شاید سجدے کرنے کو، ہر سال عمرے کرنے کو۔ اگر ہمسایہ غریب بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ یمنعون الماعون کہا گیا نا، معمولی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن ان کے سجدوں کی فہرست دیکھ لو، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں، ٹکرے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، چونکہ نماز احساس پیدا کرتی ہے، نماز آپ کو جوڑتی ہے معاشرت کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر حضور کی اس سیرت کے عنوان کو لے کر کے معاشرے کو دکھوں کو بانٹنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر درد مند، مجبور، لاچار، مسکین، یتیم، ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ان کا سائباں بننا ہوگا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر ایک وصف بیان فرمایا حضور کا کہ آپ مہمان نوازیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فقر کیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر
भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन लोगों को लिबास पहनाना है। चिल्ले, रियासतें, इबादतें, दीगर सारे उमूर ये एक तरफ, आदि फकीरी भूखे लोगों को खाना खिलाना है। इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावण राजी होवे बुल्ला। फ़कीरों का मिजाज है कि उनका लंगर चलता रहे, लोग आएँ, मिस्कीन, परेशान, दुखी लोग आए, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, तो मेहमान नवाज हो जाएं, लोगों के लिए आपका वजूद रहमत बन जाए। और आखिरी बात, वतोइन वाला नवाए बिलहक, जो हुजूर का वस्फ उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर की सीरत के उन्वान से बयान किया, वो ये था कि आप लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो मुसीबत में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें क्या लगे, हम किसी की आग में, पराई आग में क्यों जलें? तो पराई आग में नहीं जलेंगे तो वो पराई आग आपके घर को भी झुलस के रख देगी, आपके घर को भी जला देगी। इसने मुआशरे को तोड़ के रख दिया कि हमें क्या लगे। ये हमारे यहाँ कहा जाता है, अपने घर में कुछ छाछ बजाए या छलनी बजाए, हमें क्या लगे, जो मर्जी करता फिर, क्या मतलब इसका? इसने मुआशरे को खुली छुट्टी दे दी है बुराई की भी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी नफ़ी एक तमसील के साथ की है कि लोग कश्ती पे बैठे सफ़र करने के लिए अपनी अपनी जगह तय कर ली, और एक आदमी अपने ही हिस्से की जगह पर सुराख करने लगा कश्ती में, और अगर लोग उसका हाथ नहीं पकड़ते और कहते हैं हमें क्या लगे, अपने हिस्से की जगह पे कर रहे, और उसका हाथ पकड़ते नहीं, तो थोड़ी देर के बाद पानी आएगा, वो भी डूबेगा और बाकी लोग भी डूबेंगे, और अगर उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो भी बच जाएगा, ये भी बच जाएंगे। मुआशरा जब ख़राब होने लगता है तो मुआशरे के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारी लेनी होती है, वो कहते हैं हमें क्या लगे। तो जब वो ये कहेंगे हमें क्या लगे, तो फिर मुआशरा ख़राब हो जाता है। पहले बूढ़ा भी टोकता था, उस्ताद भी मना करता था, ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी मना करते थे। आज कहा जाता जी कहने का दौर नहीं रहा। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, कहने का दौर इसलिए नहीं रहा कि हमने कहना छोड़ दिया, तो कहने का दौर भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए मुआशरा बेहंगम और बेलगाम हो गया। तो एक तो मुआशरे की मदद करें, नेकी के कामों को फ़रोग़ दें और बदी की हौसला शिकनी करें। हम हर रोज़ अपने रब से अहद करते हैं ना, व नक लाओ व नत रोको मैं यफ जुरोक, ये रोज़ाना अहद होता है ना। अल्लाह जो फाजिर होगा, तेरे हुक्मों को तोड़ने वाला होगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। व नख लाओ व नत रोको मैं यफ जुरोक, कोई भी हो, ये हमारा अहद है रोज़, लेकिन रोज़ अहद करके तोड़ते हैं, फिर कहते हैं हमें क्या लगे। तो हमें लोगों को दीन की तरफ लाना पड़ेगा, लोगों को अखलाकियात सिखाने पड़ेंगे, और दूसरा कोई मुश्किल में फंस गया है और वो हक पर है तो उसका साथ निभाना पड़ेगा। जब लोग उसका साथ देंगे तो बुराई की हौसला शिकनी होगी और नेकी की हौसला अफजाई होगी, तो एक साले पाकीज़ा मुआशरा तश्कील पाएगा। तो ये 6 चीज़ें हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नुमायाँ वस्फ़ उम्मुल मोमिनीन ने बयान किए। मैं चाहूँगा कि इस मजलिस के अंदर हम ये अज़म करके दिल से उठे, मैं हाथ आपसे खड़े नहीं करवा रहा, लेकिन मैं और आप अपने दिल में अज़म करके उठें कि हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तो हम यहाँ से आगाज़ लेते हैं कि ये 6 वस्फ़ तो हमारे अंदर होने चाहिए, चूँकि ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम के नुमायाँ सीरत के वस्फ़ हैं, नुमायाँ जली उन्वान है हुज़ूर के सीरत के। सबसे पहला, इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करते हैं, उनका रवैया कुछ भी हो आपका सलूक अच्छा होना चाहिए। दूसरा, व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं, हमारी ज़ुबान झूठ से आशनाई नहीं होनी चाहिए, चाहे कारोबार में नुकसान हो या कुछ भी हो, हमारी ज़ुबान हमेशा सच बोले, इसलिए कि हमारे नबी सच्चे थे और सच्चाई के पैगंबर थे, और हमें हमारे नबी की इत्तिबा करनी और सीरत पे अमल पैरा होना है। हमारी ज़ुबान झूठ से आशना ही ना हो, सच की खूगर हो। तीसरी बात फरमाया कि मुतहमिलुल कल्ला, आपका वस्फ़ है कि जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ उठाएं। लोगों के थोड़े थोड़े बोझ होते हैं, उठा लिया करें, लोगों की दिलजोई हो जाती है। और चौथा वस्फ़ बयान फरमाया, व तक्सिबुल मादूम, जिसका कोई कमाने वाला नहीं आप उसके लिए भी कमाएं। कारोबार करें, मुलाजमत करें, तजारत करें, तो नीयत करें कि मेरे महल्ले में, गली में ये लोग गरीब हैं, अल्लाह मुझे इतना माल दे तो मैं इन बेटियों को भी, इनकी भी शादी करनी है, इनके बच्चों को भी पढ़ाना है। आपने जब नीयत कर ली तो उनके हिस्से का रिज़्क़ भी आना शुरू हो जाएगा और सवाब आपको मिलेगा, किस्मत उनकी होगी, तो शामिल करें उनको, उनके लिए कमाएं। और फिर 5वीं चीज़ बयान फरमाई, व तकरीज़ ज़ैफ़, दस्तरखान कुशादा करें, लोगों को खाना खिलाएं, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, भाइयों को खाना। इस्लाम ने इसकी बहुत तरगीब दी है, खाना खिलाने की।
شادی ہے تو ولیمہ کرو، دسترخوان کشادہ کرو، بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو، دسترخوان. تو یہ ہمیں ترغیب بار بار دی ہے کھلانے کی. قسم توڑ بیٹھے ہو تو کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑ بیٹھے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارہ زہار میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہمیں ترغیب دی، ہمیں کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے. تو یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے کھانا، تو اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب دی گئی تاکہ تمہارا مزاج ہو خوش دلی کے ساتھ پیش کرو. اور آخری بات جو حضور کا نمایاں وصف کہ جو مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دوستوں کو بھی کھانا کھلائیں. کبھی آپ یہ طے کریں کہ آج کا کھانا ہم دارالعلوم میں کھائیں گے، اور یہاں 200 یا 300 جتنے بھی بچے ہیں ان کا کھانا تیار کر کے لائیں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ یہ کھانا ہمارے ان بیٹوں کے لیے آج ہماری طرف سے، اور ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ لیں گے. ان لقموں کا جو لطف آئے گا وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے آپ. یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں 365 لوگ چاہیے پورے سال میں، تو یہ تو ہزاروں لوگ ہیں. اور ہر بار آدمی یہ کہے کہ 150 یا 200 آدمیوں کا جو ہے وہ کھانا ایک وقت کا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو یہ کچن کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا یہاں ایک ہی مسئلے کے اندر، اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے لگ جائیں تو آئیے میں اور آپ، یہ اللہ نے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی. میں اصل تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گفتگو کی اللہ نے ہمت دے دی، توفیق دے دی، تو بڑی مسرت ہوئی. اوپر نیچے کتنا ہجوم عاشقاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت پہ اور اسلام پہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس دور کے اندر بھی جو زوال امت کا دور ہے، اس دور کے اندر بھی حضور کی محبت سینوں میں رکھی ہوئی ہے. اس دور میں بھی اسلام کا پیار اللہ نے سینوں میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ صابر ایوب صاحب کا شکریہ انہوں نے جس طرح ادا کیا، حالانکہ وہ بھی ایک مدارس کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح تناؤ ہوتا ہے برادریوں میں، تو مدارس کا مدارس والوں کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب ہے جب ہماری منزل ایک ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو ان کے بارے میں یہ جذبہ اور ان کے جذبات، ان کے بارے میں آج سے 10 سال 8 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، اور یہ آج بھی علامہ زبیر صاحب کا بھی اصرار تھا. تو کتنے زور سے مجھے علامہ صاحب صابر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو ان دنوں کے اندر نکلنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں آ گیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جامعہ کا جو محتمم ہوتا ہے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں صاحب میرے پاس آئیں اور یہ کسی اور کے پاس نہ جائیں. تو یہ میں کہتا ہوں آپ کے علاقے میں کتنا اللہ نے پیار رکھا ہوا ہے. اس پیار کو مزید فروغ دیں اور اس کو اور بڑھائیں زیادہ. اور جو ہے وہ اس ماحول کو، یہ اگر ماحول اس طرح قائم رہا تو انشاءاللہ یہاں قرآن کا نور، حدیث رسول کا نور پھیلے گا، تو اطراف کے اندر نور ہی نور نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ. تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، علامہ زبیر اسلم صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ظاہر ہے کچھ چہرے سامنے ہوتے ہیں، کچھ چہرے سامنے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کاموں کے اندر ان کا کردار بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو ان سے تو ہماری شناسائی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا کرے کہ کوئی دنیا میں کمی نہ چھوڑے اور آخرت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑے. اور اللہ اسی طرح ان کو مل جل کے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس جو نئے درس گاہ کا آغاز علامہ میروی صاحب زیدہ مجدہ کے ہاتھوں سے رکھوایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فروغ عطا فرمائے اور بہت جلد بناتے اسلام کے لیے یہ درس گاہ بھی اس ماحول میں چمکتی ہوئی دکھائی دے. میں سوچتا ہوں کبھی کہ جس طرح ہم یہاں زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آسمان پہ جگہ جگہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے. تو کہتے ہیں، جو سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ہیں یہ بہت بہت بڑے. چونکہ فاصلہ اتنا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آ رہے ہیں. تو یہاں کھڑے ہو کے اوپر سے ستارے دیکھتے ہیں، تو اوپر والے فرشتے جب نیچے دیکھتے ہوں گے تو یہ مسجدیں، یہ درس گاہیں ان کو چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں گی، اور یوں زمین جگمگ جگمگ کرتی ان کو دکھائی دیتی ہوگی. اور انہیں پھر جبریل جا کے بتاتے ہوں گے کہ میں نے دیکھا ہے وہاں بڑے بڑے دارالعلوم بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں. تو آسمان والے زمین کو حیرت سے چمکتا ہوا دیکھتے ہوں گے، ہم آسمان کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں.
میں پچھلے دنوں کے اندر بلکہ آج میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے فاتحہ کے لیے آنا ہی تھا، تو ساتھ یہ ایک جو ہے وہ سفر میں دو کام ہو گئے۔ تو علامہ صابر ایوب صاحب کی والدہ محترمہ پچھلے دنوں میں انتقال کر گئیں، اور علامہ زبیر اسلم صاحب کی والدہ ماجدہ بھی کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئیں۔ تو مائیں تو کبھی فراموش نہیں ہوتی، اور یہ جو بھی تربیت ہوتی ہے پیچھے ماؤں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے، ماؤں نے لال دیے ہوتے ہیں دین کے راستے کے اندر، اور پھر وہ فروزاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو ان ماؤں کو پہنچتا ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان دونوں دوستوں کی ماؤں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے، اور ان کو حشر کے دن اور جنت میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزہ میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغائر کبائر معاف فرمائے، اور ان کی اولاد جو صالح اعمال اور یہ درسگاہیں قائم کیے بیٹھی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو اخروی اور برزخی زندگی میں نصیب فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ علامہ اسلم زبیر صاحب، ان کے جملہ رفقاء کار، اس ادارے کے معاونین، متعلقین، معلمین، معلمات، متعلمین و متعلمات، بچے، ہمسائیگی میں بسنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کر۔ جس نے اس درس گاہ کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی پیش کی، اللہ اسے بھی جزا دے، بلکہ جس نے سڑک سے گزرتے ہوئے اس درس گاہ کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیا ہے، اللہ اس کو بھی جزا عطا کر دے۔ یہاں جو تعلیم و تعلم کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں علامہ صاحب کے رفقاء کار، اور یہاں جو دیگر خدمات سر انجام انتظامی امور میں دے رہی ہے، لنگر پکا رہے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، اللہ سب کو جزا عطا کر دے۔ جتنے علماء تشریف فرما ہے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جہاں جہاں جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کاموں میں انہیں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس نورانی اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معاشی استحکام نصیب فرمانا، سیاسی استحکام نصیب فرمانا، میرے ملک کو معاشرتی حسن عطا کر دینا، میرے ملک کو سال نور اور اجالے عطا کر دینا، ہر خیر ہر برکت اس وطن کا مقسوم کر دینا، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرمانا، اللہ اس ملک کو حقیقی قیادت نصیب فرمانا، نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع کر دینا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔ تمامی احباب کا بے حد شکر گزار